much. سب سے پہلے تو ہم on behalf of everyone we would like to say our gratitude to Salman bhai for organizing this, not only this gathering get together, but he has been very instrumental in organizing the whole event. So thank you very much Salman bhai for taking this initiative. So I'm just going to give you a brief of us Indus Hospital. So Indus Hospital and Health Network is not a hospital only. It's a movement, it's a mindset. And the mindset and idea behind is this, that all of us اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگ پاکستان سے جن وجوہات کی وجہ سے چھوڑ کر آئے ہیں اور ہمیں یہاں کے سیٹل ہونا پڑ رہا ہے, وی شوڈ میک پاکستان لیویبل فار دا پیپل ہو آر بیک دیئر کسی بھی طریقے سے, کیونکہ جس طریقے سے ہمیں پتا ہے ہمارے پاس چیلنجز ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, فیئر اپرچونیٹی ٹو کمپیٹ پاکستان کے اندر ہمیں پتا ہے, ہم اسی وجہ سے یہاں کے بچوں کو لے کے اسی مستقبل کے لیے آئے. So Indus کا idea, Indus was initiated by a group of doctors, physicians to mainly, they were initially پاکستان سے انہوں نے گریجویشن کی, پھر باہر آگے پڑھنے کے لیے US, UK, Canada, and then they realized the way the healthcare is given back here to people, they said our people back home also deserve that. So with this mindset they went back and they started Indus Hospital and Health Network, and the idea was to provide absolutely free healthcare, بالکل free healthcare. جیسے آپ یہاں جاتے ہیں چوڑیوں میں, آپ کا بہت کارڈ ہوتا ہے, nobody asks any question, you get the treatment, you go home. But it doesn't happen in Pakistan, we know that. پاکستان میں جن شہروں میں جہاں پر سہولتیں موجود ہیں وہ تو موجود ہیں جہاں پر ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ سہولتیں ہی نہیں ہیں. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, بلوچستان آپ کو پتا ہے کہ people can't even travel, روڈ بھی نہیں ہے نا وہاں پہ, there is no network actually. How do you give treatment? ہم لوگوں کے ہیلتھ انڈیکیٹرز بہت ہی خراب ہیں, اور یہ ایک وہ چیز ہے واحد جس پہ آہستہ آہستہ اور خرابی بڑھتی جا رہی ہے, مطلب ایسا نہیں ہو رہا کہ کم ہو رہی ہے. اب میں جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ ہیپاٹائٹس سی میں ایوری 9th پاکستانی سفرنگ ہیپاٹائٹس سی. تو میں 2 سال پہلے پریزنٹیشن دے رہا تھا, میں نے کہا تھا ایوری 10th پاکستانی سفرنگ ہیپاٹائٹس سی ہیلدی. لاسٹ ایئر میں نے پریزنٹیشن دی 9th, اس سال میں پریزنٹیشن ایک جگہ دے رہا تھا 9th, تو there was somebody sitting from WHO saying that no you are wrong, the near latest figure is 8th actually, every 8th Pakistan is suffering from hepatitis C. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر چیلنجز کیا ہیں, بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر. انڈس ہاسپٹل 2007 میں ایک گروپ آف ڈاکٹرس نے, ہم نے کورنگی کراچی میں ایک ہسپتال شروع کیا تھا, and the unique about that hospital was absolutely free. We don't charge anything, anybody who gets in get the treatment. اچھا یہ آئیڈیا تھوڑا سا بڑا یونیک تھا کہ لوگوں کو خیال تھا کہ اس طریقے سے چلتا نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں. بٹ since government was not doing, so we said okay. تو جو ڈاکٹر عبدالباری خان اور جن لوگوں نے شروع کیا اس میں کہا تھا کہ ہمیں یقین جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور یقین اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جائے گا. تو آج 18 سال انڈس کو ہو چکے ہیں, اور 18 ایئرس میں انڈس ہاسپٹل اب انڈس ہیلتھ نیٹ ورک بن چکا ہے. اب ہمارے پاس پورے ملک میں کنٹری وائڈ نیٹ ورک آف ہاسپٹلس, کلینکس, پرائمری ہیلتھ سینٹر, کمیونٹی ہیلتھ سینٹر, 13 ہسپتال ہیں اس کا. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے پاس کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہیں, موبائل ہیلتھ کلینکس ہیں, پبلک ہیلتھ پروگرام ہیں, بلڈ سینٹرز ہیں آل اکراس پاکستان. تو اس وقت ہم پاکستان کے 52 ڈسٹرکٹس کے اندر کام کریں. وی آر ورکنگ ان 52 ڈسٹرکٹس آف پاکستان. 60 لاکھ مریضوں کا علاج کرتے ہیں, ہر قسم کا علاج ہوتا ہے. موسٹ ایکسپینسو سرجری, چاہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو, لیور ہو, ہارٹ ہو, سے لے کر ڈے ٹو ڈے ہر قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا جو بجٹ ہے, اور یہ اگین تمام کے تمام نیٹ ورک جتنے ہاسپٹلس ہیں تمام کے تمام 100% فری ہیں. کینیڈا میں تو پھر بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو دوا اپنے پاس سے لینی پڑتی ہے, لیکن ہمارے انڈس ہاسپٹل کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایون وی پرووائڈ میڈیسنز ٹو پیپل, لانگ ٹرم میڈیسن بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس وقت کراچی کے اندر ہاسپٹل, لاہور میں ہے, مظفر گڑھ کے اندر ہے, ملتان میں ہے, گوادر کے اندر, ایون گوادر میں GDA کا ہاسپٹل ہے, وی آر مینیجنگ دیٹ ہاسپٹل. اس کے علاوہ ابھی ہم نے لاسٹ ایئر جو ہم نے 2 ہسپتال ایکوائر کیے ہیں, گوادر پور اور ایک ڈیرا بگٹی کے اندر. آلسو دیر از اے ہاسپٹل وی آر مینیجنگ ڈیرا بگٹی کے اندر بھی ہم ہاسپٹل مینیج کر رہے ہیں. اور ہمارا جو پرائمری کیئر نیٹ ورک ہے, ہسپتالوں کے علاوہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بلڈ کرتے ہیں, بیکاز پیپل آر سو پور دے کی ناٹ کم ٹو دی ہاسپٹلس. وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے ہیں. مطلب ایک بالکل ٹریڈیشنل کیس ہوتا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, KP ہو, خواتین ہیں پریگننٹ ہوتی ہیں, اوپر رہ رہے ہیں تو پہاڑ پہ رہ رہے ہیں, کوئی کسی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہو رہا ہوتا, کچھ ٹریٹمنٹ جس کو ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں اس کو ٹرالی میں ڈال کے 2 گھنٹے پہاڑ سے نیچے لاتے ہیں. بائی دیٹ ٹائم بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, عورت کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو دس از دی سچویشن رائٹ ناؤ. تو انڈس نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اپنے بنائے ہیں, جہاں پر ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر 50,000 لوگوں کو کور کرتا ہے. بہت سارے کمیونٹی سینٹر, 20 ہمارے ہاسپٹل ایسے ہیں پنجاب میں ہم کام کر رہے ہیں, وچ آر موبائل ہاسپٹل. یعنی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ فارمیسی بھی ہے, ایکس رے بھی, الٹرا ساؤنڈ بھی ہے. So it's part one place and then it moves to another place. These hospitals, smaller cities of Punjab, we are also running them. So this whole hospital ہمارا جو اپنا بجٹ لاسٹ ایئر کا
جو ہمارا بجٹ تھا $180 million. So $180 million is a sizable amount of funding, and most of the funding is coming from Pakistan. So Indus is an initiative we say کہ ہمارے پاس کہ پاکستانی اپنی مدد آپ کے تحت اس پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں. اور once this project got established, then obviously ہم نے non-resident Pakistanis, international جو overseas میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. کینیڈا میں انڈس ہاسپٹل رجسٹر ہوا تھا 2019 کے اندر ایز اے CRA کے ساتھ ایز اے ود دی نیم آف انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. اور سنس دین ایکچولی وی آر ڈوئنگ فنڈ ریزنگ. ہمارے پاس اس کے علاوہ ہم نارتھ امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں, آسٹریلیا, جرمنی, فرانس اور بہت سارے ملکوں کے اندر ہم لوگ رجسٹرڈ بھی ہیں. اور نان ریزیڈنٹ پاکستانی آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے پاکستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, پاکستان سے لوگ باہر زیادہ موو ہوتے جا رہے ہیں, تو دیر از اے بگ کرٹیکل ماس آؤٹ سائڈ. تو یہاں پہ ہم لوگوں کا کیا فنکشن ہوتا ہے, یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں, اب اس لیے تو اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر اباؤٹ دس ہول ایفرٹ وچ از بینگ ڈن. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا اس لیے وی ڈو فنڈ ریزنگ یہاں سے لوگ, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر جو پیشنٹ آتے ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انڈس ہاسپٹل میں ہر ایک کا علاج کیا جاتا ہے, لیکن ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کا زکوٰۃ فنڈ سے علاج کرتے ہیں, منع کسی کو بھی نہیں کرتے. اور جو نان زکوٰۃ فنڈ ہوتا ہے تو لوگ زکوٰۃ وغیرہ اپنے اس کا دے ہی رہے ہوتے ہیں, سو دے وڈ نو دا جینیون کازز جہاں پر وہ اس کو دے سکیں. تو انڈس نے ہم نے, اور اس کے علاوہ ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ کا بھی, اسکل بلڈنگ پروگرام بھی ہے. نارتھ امریکہ سے اور دنیا کے اور جگہوں سے ڈاکٹرس, فزیشینز, انجینئرس یہ ہمیں وہاں پر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارا میڈیکل مشن جب دسمبر میں میڈیکل مشن جا رہا ہے, ڈاکٹر فرام نارتھ امریکہ جا رہے ہیں, وہاں جا کے کام کرتے ہیں, سرجریز کرتے ہیں. جنوری میں ایک مشن جا رہا ہے, فروری میں ایک مشن جا رہا ہے, تقریباً 30 ڈاکٹر جنوری میں جا رہے ہیں, ہیڈ اینڈ نیک کا ڈاکٹر, ENT اور اس طریقے سے مختلف قسم کے. تو ہم اسکل بلڈنگ کرتے ہیں. ریسرچ کے اوپر ہم اچھا خاصا کام کر رہے ہیں. یہاں کے انسٹیٹیوشنل سے ہم جو ہے ریسرچ الائنسز کرتے ہیں. اور تو ہمارا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رہ کے اویئرنیس کریٹ کیا جائے اباؤٹ دا کاز, اباؤٹ دیٹ دس از ناٹ اونلی کہ پیسے دیے جائیں, بٹ یہ کہ اس قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے, پاکستانی پاکستان میں رہ کے کر رہے ہیں. انڈس پہ ہم ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ نے کیس اسٹڈی بھی کیا ہے. سو اٹس اے ویری یونیک پروجیکٹ گلوبلی. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہیلتھ نیٹ ورک صرف پبلک فنڈنگ سے, صرف لوگوں کے پیسوں سے چل رہا ہو. ادروائز ہر جگہ پر یہ جتنی بھی ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ چلا رہی ہوتی ہے, یا کوئی ادروائز دیر از نو ادر انسیڈنٹ. میں بھی پچھلے مہینے میں ایک جگہ پہ پریزنٹیشن دے رہا تھا US میں, تو وہاں ایک آئے ہوئے تھے, کانگریس مین آیا تھا. اس نے کہا I can't believe if I tell somebody in US that there is a hospital which is absolutely free, nobody would trust me because it doesn't even happen actually in North America. تو ہر چیز کا علاج ہو رہا ہے ہمارے پاس. ہمارا اسپیشلی چائلڈہڈ کینسر بڑا زبردست قسم کا ہمارا انیشیٹو ہے. بچوں کا کینسر پاکستان میں بہت کامن ہے. 10,000 سے زیادہ بچے جو ہیں ہر سال کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں. موسٹلی ٹریٹیبل ہے, زیادہ تر وہ ٹریٹیبل ہے, لیکن چونکہ ان کو کسی بھی قسم کو ایکسیس نہیں ملتا تو دے ڈونٹ سروائیو. تو ہمارا سروائیول ریٹ جو ہے صرف 45% ہے, سوری 35% ہے, ایز کمپیئر ٹو یہاں پر ہم رہتے ہیں 90% کے اوپر سروائیول ریٹ ہے. تو اسی انیشیٹو کا حصہ ہم اس سے پہلے اپنے فنڈ ریزنگ ایونٹس وغیرہ کرتے رہے, زیادہ تر مسیساگا کی طرف کرتے رہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا بیکاز کمیونٹیز آل اکراس ہول GTA کے اندر ہے, تو ہم نے پہلا انیشیٹو یہاں پہ لیا ہے کہ ہم دورم ریجن کے اندر اور جہاں پر جو ہے وہ یہ پروگرام اپنا ارینج کریں. تو 21 کو ہمارا یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ. تو اس کا مقصد جو ہے آپ لوگوں سے اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے جو وہ ہے ٹو اسپریڈ دا میسج ایکچولی اینڈ ٹو آسک more and more people to come and join, become part of this Indus movement. اس انڈس کی جو تحریک ہے جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو لیویبل بنایا جائے. یہ کوئی 24 کروڑ لوگ تو چھوڑ کے نہیں آ سکتے ہیں, مطلب کوشش کر رہے ہوں گے 24 کروڑ لوگ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہاں پر ایسا ہونا چاہیے, ایسی ایک انوائرمنٹ بنانا چاہیے کہ ہمارے اپنے بچے واپس جائیں یا بچوں کے بچے واپس جائیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کب کہاں پہ کس جگہ کیا سچویشن ہو جائے. ہنستا ملک جو ہے وہ سیریا کب چینج ہو جاتا ہے یا کس طریقے سے ہو جاتا ہے. We should actually be caring about from where we are coming from and we should be giving back to them. تو یہ ایک مختصر سا تعارف انڈس کا میں نے کیا ہے. آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ میں سوال لے لیتا ہوں, اور اس کے بعد سیکنڈ پہ پھر ہم لوگ ایونٹ کے اوپر پھر آ جاتے ہیں. تو اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن اینی تھنگ. میرا بس پوچھنا تھا کہ دال بندین میں آپ لوگوں نے کھولا ہے, دال بندین چاغی میں. چاغی میں, جی چاغی میں ہمارا بہت بڑا سینٹر ہے, بلکہ اٹس ون آف دا ماڈل سینٹر ایکچولی جو ہم نے بھی کھولا ہے. ابھی جو نیا وہ جو لیٹسٹ جو کھولا جی لیٹسٹ کھولا ہے, تو اس کے اندر دیکھیں گے ہم نے ریکو ڈیک میں بھی کھولا ہے. وہی ہے نا چاغی. جی ریکو ڈیک کے اندر ہم نے بہت بڑا سینٹر کھولا ہے. ہمارا لسبیلا کے اندر ہے, ہمارا اسا محمد نصیر آباد وہ پورا کا پورا اس کے اندر ہے. تو بلوچستان میں جن جگہوں کے میں نام لے رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آسانی سے نہیں جا پاتی ہیں.
وہاں پر انڈس کی ٹیمز پہنچی ہیں. تو یہ وہ ورکرز ہیں, یہ لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی وہاں پر جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں پہنچ رہی ہیں وہ ڈاکٹر, نرسز اور پیرامیڈکس اسٹاف پہنچ رہا ہے. Any other question? Anything? Sir. میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ مارکیٹ پینیٹریشن اینڈ اویئرنیس میں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل نے اچھا کردار ادا کیا ہے کینیڈا کے اندر. انہوں نے اچھی کیمپینز رن کی ہیں, ان کی اچھی نواؤ ہے, اور انہوں نے ایک برانڈ بلڈ کیا ہے. آپ لوگ کیوں لیک ہوئے 2019 سے اب تک؟ ٹھیک ہے کووڈ آیا, چلیں ٹھیک ہے آپ 2 سال اس کے لے لیں, لیکن وائی ٹک یو 5 years ٹو کم ٹو ڈرہم ریجن؟ اس میں تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری کوتاہی سلمان بھائی کی زیادہ ہے کہ سر منہ نہیں ہوئے وہاں سے. اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیے گلوبلی میں دنیا کے ہر ملک میں جب جاتا ہوں, میں تقریباً ہم بہت سارے ملکوں کے اندر جاتے ہیں, تو جو شوکت خانم ہے نا وہ ایک برانڈ ہے, خان صاحب کا, عمران خان کا ایک برانڈ ہے, اور وہ برانڈ 1992 سے لے کر خود اپنا برانڈ تھا, لیکن 92 کے ورلڈ کپ اور 94-95 میں جب انہوں نے شوکت خانم کا پورا پروجیکٹ شروع کیا, اور پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد دنیا کے ملکوں میں جاتے رہے, خود جاتے رہے, تو ان کا اپنا ایک پرسنل برانڈ ہے خان صاحب کا. پھر اس کے بعد ان کی پولیٹیکل جماعت ہے جس کی پوری کی پوری گلوبل پریزنس ہے. سو دیٹ از ون ایریا جس کے اندر جو ہے وہ ہے. سیکنڈ, ایک بات میں آپ کو انڈس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈس نے اپنی جس دن بنیاد رکھی اس دن ایک فیصلہ یہ کیا کہ انڈس کو کسی بھی انڈیویجول یا کسی بھی پارٹی یا کسی سے کبھی لنک نہیں کریں گے. انڈس ایز این انسٹیٹیوشن اسٹینڈ آؤٹ کرے گا. وی آر ناٹ. ڈاکٹر باری خان جنہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ, ڈاکٹر باری خان gave up his position as a CEO and he gave CEO somebody else, he became president. کہ ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا تھی کہ we are building an institution. ہمارے جیسے ملکوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے, آدمی گیا, کاز ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو انڈس we are trying to build as a whole institution. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں we have been lacking, یعنی کہ ہمیں شاید زیادہ تیزی کے ساتھ آگے آنا چاہیے تھا, تو ہمیں شاید دیر ہو گئی ہے ڈرہم ریجن میں پہنچنے میں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ بٹ خوشی ہے کہ ابھی جیسے ہم اپنا پہلا یہ گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں ڈرہم ریجن میں, ماشاء اللہ آپ تمام لوگ موجود ہیں. آئی ایم شیور کہ یہ اگر یہاں 15 لوگ ہیں تو پھر وہ 150 ہو جائیں گے اور پھر 1500 بھی ہو جائیں گے. Any other question, anything? Just to add on, جیسے ابھی آپ نے بولا کہ شوکت خانہ ویل آرگنائزڈ ساری چیزیں. جسٹ ٹو کمپلیمنٹ پرویز بھائی کی ایک چیز, میں پچھلے دنوں بیٹھا تھا اپنے فادر کے ساتھ, تو آئی واز ٹاکنگ ٹو ہیم, تو انڈس کی ریئل اسٹوری میرے ڈیڈ نے سنائی. ہی از آلسو ہیئر, تو آپ ان سے بھی کہتے ہی از آلسو 75+. سو کہتے باری صاحب ہمارا پیکیجنگ کا بزنس ہے پاکستان میں, اور پہلے 40 سال پہلے ہمارا آئے چندری گھر پہ یونٹ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں یہ باری آ جاتا تھا اور یہ بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا یا تو کچھ کر, یہ کر. تو میرے ڈیڈ نے جو جس طرح آپ نے عمران خان کو شوکت خانم میں سالوں لگے, ڈیکٹس لگے ٹو برنگ دس برانڈ, ہمارے عبد الباری صاحب itself he is also a brand and it has been endorsed and verified by people like my own dad who is my ideal. He told me the entire story. اب سب بیٹھے ہیں تو میں ان کے سامنے کیا یار یہ بیٹھ جاتا تھا, یہ میں کہتا تھا کہ تو کیسے کرے گا, بیکاز سیم ایج تھی نا, تو باتیں اس کے ساتھ ہوتے تھے. اور آج دیکھیں میں خود جاتا ہوں, ہمارا سیٹ اپ ہے کورنگی میں بھی ہم جاتے ہیں, میرے دوست انڈس کے میجر جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. I've seen جو آپ کینسر ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, ون آف دی بگیسٹ ٹیکسٹائل مل ان کورنگی, میں اور مسعود بھائی بیٹھے تھے تو ہم بات یہ کر رہے تھے یار جب چڑھ جاتی ہے نا تو ادھر انڈس کا جو آپ کا دے آر میجر کنٹریبیوٹر ایز ویل. تو وہ جو بچوں کا جو تو وہ آپ کا جو کینسر ٹریٹمنٹ بچوں کا جہاں پہ علاج ہو رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سارا میں جو آدمی میں آ جاتی ہے نا وہ سب ختم ہو جاتی ہے. مجھے دیکھے گا ایسا, اینڈ آئی سین دیٹ. میرے اسٹاف کے بچوں کا جو افورڈ نہیں کر سکتے, دیٹ ینگ لیڈی پاسڈ اوے, آئی ہیو سین دیٹ. میں کھڑا ہوا ہوں میں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوا. اس کے لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یار مانیٹری نہیں کر رہے, کچھ کنٹریبیوشن کر دو. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, میں خود کوئی اتنا نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں دیکھ کر آیا. ڈاکٹر صاحب کیوں ایسوسیٹ ہوئے, علی بھائی 5-6 سال سے کیوں ایسوسیٹ, ہم اب 10 کی ٹیم سے چلیں گے,
आप सही कह रहे हैं, हम 150 पे भी जाएंगे, 1500 पे भी जाएंगे, एंड वी विल प्रूव दैट इंशाल्लाह। और देखिए इसमें जैसे कि अभी ने कहा था, एक तो ये बात है कि अस्पताल है और फ्री है, तो जहन में ख्याल आता फ्री होगा तो क्वालिटी का भी मसला होगा। तो हम बिलीव करते ये हैं कि क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी दी जाए। यानी कि शुरू में हम कहते थे, वर्ड कहते थे, वैसे आपस की बात है, कहते थे कि भाई ऐसा करो कि फ्री और 100% ऑफ आगा खान, क्योंकि पाकिस्तान में कराची में आगा खान वाज द बेंचमार्क फॉर द क्वालिटी, तो आगा खान के बराबर क्वालिटी है। और अब ये सिचुएशन है कि आप यकीन करें कि मेरी यानी कि हम क्वालिटी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि वी शुड बी एबल टू गेट आवरसेल्फ ट्रीटेड, क्रेडेंशियल्स, एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशंस अपनी जगह। मेरी वालदा की तबीयत खराब है, क्रिटिकली इल है, बट देन उनका चैलेंज ये हो रहा है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं इंडस बहुत दूर पड़ता है जहाँ से वो रहती हूँ, जाना है जो भी कुछ होना, तो अभी कोशिश हमने 3 अस्पतालों में उनको ले जाने की कोशिश की, बट वी कुड नॉट गेट हर ट्रीटेड एक्चुअली एनीवेयर। सो मजबूरन देन तीसरी दफ़ा भी मुझे उनको पिछले कल जो है वो इंडस ही में हमके जाना पड़ा, क्योंकि मुझे आई कुड ओनली ट्रस्ट डॉक्टर्स एंड उनके ओपिनियन, और उसके ऊपर जो है ठीक है उनकी एज ज़्यादा है तो उनकी भी कर ट्रस्ट। और दूसरा ये जो अस्पताल है कराची वाला या लाहौर वाला हॉस्पिटल, ये तकरीबन $300 मिलियन का हॉस्पिटल है, ये 1350 बेड के ऊपर हॉस्पिटल बन रहा है। आराम इज आल्सो पार्ट ऑफ, हमारे बोर्ड के ऊपर भी थे, एंड आराम इस वक्त हमारे मेंबर भी हैं, फ्रॉम द डे वन एक्चुअली। आराम जो है सलमान साहब हमारे दोस्त हैं, तो ये दोनों रीजन की पूरी टीम है। सर ये भी इब्राहिम हमारे नए वॉलंटियर है। थैंक यू। As Mr. Salan said, my name is Ibrahim. I'm actually a student over here, and I'm studying at Ontario Tech. I'm not sure if you guys We know. So it is popular basically. उसके अलावा like I'm working part time as well, and besides that a few of my own projects and all of that. And I found out about what Mr. Aslan is doing through a very close family friend of mine, and so I'm very excited about being part of it as well. So it's pretty nice. So this was about the Indus Hospital. Cost जो है, और I would say seeing is believing. कि कब Well, आप seeing is believing पे आपने मेरा sensitive topic छेड़ा, तो I just want to let them know. Okay. कोविड आया, पाकिस्तान में जितनी हाइप थी, अली भाई आपको बता नहीं सकता कि लोग पर वो, आप तो यहाँ पे थे डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ पे थे, बाकी हम लोग परेशान थे कि होगा क्या, और साउथ सिटी में जगह नहीं थी। ऑल सडन माय मदर वाज डायग्नोज्ड विद कोविड, और वो लंग्स के अंदर आ गया, हम परेशान हो गए। आई स्पोक टू सर्टेन पीपल कि नर्स भी घर पे कर दी, बेड भी लगवा दिया, सारा अरेंजमेंट हमने घर पे किया। देन इट कॉल्ड बारी साहब, रात के 8:30 बजे साउथ सिटी में सब साउथ सिटी जा रहे थे, और उन्होंने एक वो बिल्कुल होटल फैसिलिटी डाला। भाई साहब ने कहा कि गजनफर इज चेयर ऑफ आवर कोविड इनिशिएटिव, तुम अभी किसी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अपनी मदर का ट्रीटमेंट ऑफ कोविड वाज हेल्ड इन इंडस। तीसरे वो नर्स मैंने घर पे रखी, और सारा अरेंजमेंट घर पे था, परवेज भाई एवरीथिंग वाज देयर, बट जो ट्रीटमेंट जिस तरह उन्होंने मेरी माँ का किया, उसी तरह मैं भी लाइन में लगा, फाइल बनवाई, सारी चीज़ें करी, सिर्फ वो इंजेक्शन लगते थे उस वार्ड के अंदर। तीसरे दिन बारी साहब खुद भी आए थे, बस ये फेवर मिला कि बारी साहब खुद देखने आए थे, दैट्स इट। लेकिन ट्रीटमेंट वो इसी तरह हुआ जैसे एक अंडर प्रिविलेज का। So this is what we are presenting today. कोविड पे ट्रस्ट के सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं पहले से? तो हमने कोविड में, जैसे कोविड हुआ 26 जनवरी को पहला केस डायग्नोज हुआ कोविड का पाकिस्तान में, तो उसी वक्त जो था वो मुराद अली शाह जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, उसने डॉक्टर बारी को बुलाया। उसने कहा डॉक्टर साहब मसला ये है कि इस वक्त दुनिया भर में एक जंग चल रही है, कि उस वक्त तो किसी को कुछ नहीं पता था ना, टेस्ट किट से भी की जंग चल रही है, वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन का क्या होगा, और इस वक्त हम ना, हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसको हैंडल कर सकें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लीड करें। एक कमेटी में बना रहा हूँ, सारे पैसे जितने भी, चूंकि इस वक्त तो ये था डॉक्टर साहब, मतलब किट्स कहाँ से मिलेंगे, टेस्टिंग किट्स कहाँ से मिलेंगी, मैं कमेटी बना रहा हूँ, सारे पैसे आपको इसके अंदर पैसे आप फैसला करेंगे, आपके साथ 2 बंदे और डाल रहा हूँ, फैसल ईदी को और विकास शाफ्ता साहब को, TCS वाले, ये 3 लोगों की कमेटी है। सिंध गवर्नमेंट इज बैकिंग अप, और आप जो है हमें जो है ना, यू लीड एक्चुअली कोविड इनिशिएटिव, उसमें हमने उनको कहा कि अच्छा आप हमें अस्पतालों के अलावा, हमने फिर ऑब्वियसली किट्स भी बाइंग की, फिर हमने जो वैक्सीन वहाँ पर आई थी सानोवैक और सानोफार्म की, तकरीबन कोई हमने अपने यहाँ पर उसकी
क्लिनिकल ट्रायल्स रन किए 70-80 हज़ार लोगों के ऊपर, और फिर पूरा का पूरा एक्सपो सेंटर को हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद उधर उसको नीपा के ऊपर हमने कन्वर्ट किया और उसको सेंट्रलाइज इसको कोविड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने होम हेल्थ केयर ज़्यादा की, यानी कि लोगों को घरों पे मैनेज किया, तो कोविड जो था ना वी मैनेज टू, हमारी मोर्टेलिटी जो थी पाकिस्तान की सबसे कम थी। तो व्हाट इंडस इज ट्राइंग टू डू नॉट ओनली कि सिर्फ अपना अस्पतालों को मैनेज कर रहा है, वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू अ साइजेबल कंट्रीब्यूशन टू दी पॉलिसी ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसी। उसके जितने भी हमारे जो इनके जो भी वो बने हुए हैं, हेल्थ बोर्ड बने हुए हैं, उसके ऊपर इंडस इज एक्टिवली इंगेज्ड एज वन ऑफ दिस। तो हम ये समझते हैं कि अभी वो मुझे एक साथ मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी तो दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आप लोगों ने जो है इंडस के अंदर इन बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन के बगैर आपने जो काम शुरू किया हुआ है, तो ऐसे ही अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे स्कूल भी बन जाए, ऐसे थाने भी बन जाए इंडस के, इसी तरीके से जो है जो जज भी आ जाए, कोर्ट भी आ जाए, इंडस के कुछ शायद जो हालात जो है ना बदल जाए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसके हवाले से सीइंग एंड बिलीविंग वाली बात करना चाह रहा था। मेरे साथ मेरे यंगस्टर्स साथ थे, मैं इनको बता रहा था कि इंडस पहली दफ़ा मैंने देखा था। हम लोग शायद या खान ये अपने दूसरे वाले हॉस्पिटल्स गए पाकिस्तान में जब ये ला गए, तो पहली दफ़ा कोविड-19 में मेरे और मेरे दोस्त को एडवाइज़र बनाया था बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन कोविड-19। हमें हमारा काम था सारे डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान के उनके सारे हॉस्पिटल्स जाके चेक करने और सीएम को एक रिपोर्ट देनी है। हम लोग पूरे गवादर से लेके पसनी, हवरान, कोयटा सारा घूम के आए। तो एंड में जब कराची आए तो हमने बोला अब हम लोग को शायद कोविड भी उसका घर जाना है, क्या करें? तो कोई मिल नहीं रहा था कि यार कहाँ से हम जाके अपनी वैक्सीनेशन या कहाँ जाए। तो इंडस पहला हॉस्पिटल था जो हमें चीफ मिनिस्टर ने फ़ोन करवाया कि अगर तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ इंडस हॉस्पिटल जाओ। उन्होंने फैसिलिटी सबसे पहले पाकिस्तान में कोविड की खोली है। तो फिर हमने पूरा वो PPE किट्स पहन के अंदर गए, वो हॉस्पिटल सारा। तो पहली दफ़ा मैंने इंडस का पूरा देखा, फिर वो आगे ले गए स्टाफ पूरा कि पूरा आप हमारा विजिट करें। तो ऑब्वियसली it was one of the best experiences I ever had। और फिर मैं अपने दोस्तों को भी उनको बताया था कि यार इंडस जो है ना, स्पेशली अब्दुल को मैंने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज दैट यू नो आई सीन इट फ्रॉम माई ओन आईज। और फिर ऑब्वियसली फिर तबा हॉस्पिटल भी है। तो